جب مارتھا روبینہ بنی قسط نمبر 1، ایک عیسائی لڑکی مسلمان ہو گئی اور کچھ دنوں بعد قتل ہو گئی۔ یہ واردات نئی دلی کی ہے اور جنگ عظیم فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی تھی۔ میں اس وقت CIA میں تھا، متعلقہ تھانہ تفتیش کر رہا تھا۔ 15-16 دنوں بعد یہ کیس CIA کو دے دیا گیا۔ مقتولہ چونکہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتی تھی، اس لیے ایئر ہیڈ کوارٹر کی درخواست پر کیس تھانے سے CIA کو دے دیا گیا تھا۔ اس میں ایئر فورس پولیس کا عمل دخل زیادہ تھا۔ یہ تفتیش CIA کے انسپکٹر کلارک کو دے دی گئی اور مجھے اس کا اسسٹنٹ مقرر کیا گیا۔ اس وقت میں بھی انسپکٹر تھا۔ ہمارے DSP نے ہمیں بلا کر ضروری ہدایات دیں اور کہا کہ ہم ایئر فورس پولیس کے ہیڈ کوارٹر یعنی ایئر ہیڈ کوارٹر میں چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں بتایا جائے گا کہ اس کیس کی کیا اہمیت ہے اور یہ CIA کو کیوں دیا گیا ہے۔ میں یہ بتا دیتا ہوں، اس انگریز DSP نے کہا، جس تھانے کا یہ کیس ہے، اس تھانے میں SHO ہندو ہے۔ چونکہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے ہندو مسلمانوں کے خلاف تعصب میں آ گیا ہے، اب تفتیش میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ تمہارا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ پیش نظر رکھو کہ عورت قتل ہو گئی اور ہمارا فرض ہے کہ قاتل کو پکڑنا اور اسے سزا دلوانی ہے۔ ہم دونوں انسپکٹر جیپ میں بیٹھے اور ایئر ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ایئر فورس پولیس کے کمانڈر سے ملے۔ اسے دراصل کمانڈر نہیں بلکہ پردوست مارشل کہا جاتا تھا۔ وہ بھی انگریز تھا۔ یہ تو مجھے احساس تھا کہ ایک لڑکی قتل ہو گئی اور تفتیش میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور قاتل کو پکڑ کر پھانسی دلوانی ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ انگریز قتل کے معاملے بڑے ہی سخت ہوا کرتے تھے اور تفتیش میں سستی یا کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ قاتل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس لڑکی کے قتل کو یہ انگریز افسر کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور یہ ان کے لیے کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ہمیں اس واردات کی تفتیش کرنی تھی اور قاتل کو پکڑنا تھا۔ ہم اس وقت ایئر فورس پولیس کے سب سے بڑے افسر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا عہدہ ونگ کمانڈر تھا۔ یہ قتل کا ایک عام کیس ہے، اس انگریز ونگ کمانڈر نے کہا، لیکن ہم لڑکی کو کچھ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ لڑکی ایئر ہیڈ کوارٹر کی ایک بڑے ہی اہم اور نازک شعبے کی اسٹینوگرافر تھی۔ اس کا سارا کام اور رابطہ اس شعبے کے ڈائریکٹر کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے ایسا وہم تو نہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق جاسوسوں کے ساتھ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ تھانے کا SHO کوئی تسلی بخش تفتیش نہیں کر رہا۔ ہم اس کی تفتیش کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک مسلمان فلائٹ لیفٹیننٹ کو پکڑ کر تھانے میں بٹھا لیا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے بھی شکایت کی ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی۔ مقتولہ کا منگیتر بھی ہے، شک اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس سب انسپکٹر نے منگیتر کو شامل تفتیش کیا ہی نہیں۔ منگیتر کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پہلا شک منگیتر پر ہی ہونا چاہیے۔ ونگ کمانڈر نے 2 اور باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ لڑکی کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا منگیتر کا بڑا بھائی پولیس انسپکٹر ہے اور ان دنوں وہ امبالہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھا اور تفتیش کے دوران دلی آیا تھا۔ یہ لڑکی سویلین نہیں بلکہ فوجی تھی۔ میں نے اپنی پہلے کسی کہانی میں بتایا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے عورتوں کی ایک فوج بنائی تھی۔ یہ فوجیوں کی طرح وردی پہنتی تھیں اور ان کے فوجیوں والے عہدے ہی تھے، لیکن انہیں کسی محاذ پر نہیں بھیجا جاتا تھا کہ یہ دفتروں میں کام کرتی تھیں۔ اس فورس کی عورت کو وکائی کہا جاتا تھا۔ وکائی اس فورس کے نام کا مخفف تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس لڑکی کے قتل کو زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس ونگ کمانڈر نے کہا تھا کہ ایک وکائی کا قتل آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ونگ کمانڈر نے 1-2 باتیں اور بھی کہیں جو وہ نہ کہتا تو بھی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں تفتیش کرنی تھی اور پوری دیانتداری اور جان فشانی سے کرنی تھی۔ مقتولہ چونکہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس کے بعد قتل ہوئی تھی، اس لیے میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے محسوس کیا کہ میں صرف ایک پولیس انسپکٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ جذباتی لحاظ سے بھی اس کیس میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور اس تھانے کو چلے گئے جس تھانے کے علاقے میں واردات ہوئی تھی اور اب تفتیش ہو رہی تھی۔ وہاں کا SHO اور سب انسپکٹر پنڈت شنکر داس تھا۔ پنڈت کا مطلب ہے کہ وہ برہمن تھا اور برہمن تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے اور اب بھی وہ مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں۔ شنکر داس سے ہم نے اپنا تعارف کرایا اور اس کیس کی فائل مانگی۔ فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ مقتولہ کا نام مارتھا ولیم تھا اور وہ مسلمان ہو کر روبینہ مریم بن گئی تھی۔ شنکر داس نے مقتولہ کا سروس کارڈ بھی دکھایا جس پر مقتولہ کی فوٹو بھی تھی۔ فوٹو سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ ہم نے فائل میں لکھی ہوئی کارگزاری اور روزنامچے پڑھنے شروع کر دیے۔
یہ اردو میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں پڑھ پڑھ کر انسپکٹر کلارک کو سناتا جا رہا تھا۔ انسپکٹر کلارک اردو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پڑھنے کے دوران ہم شنکر داس سے کچھ باتیں پوچھتے بھی جاتے تھے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ہماری بات کا وہ جو بھی جواب دیتا وہ تسلی بخش جواب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعض جواب اناڑیوں جیسے تھے۔ مثلا میں نے پوچھا کہ اس نے مقتولہ کے منگیتر کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ وہ تو مقتولہ کے باپ کے ساتھ رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ شنکر داس نے جواب دیا، فضول بات مت بولو۔ انسپکٹر کلارک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جو رپورٹ لکھوانے آتا وہ قاتل بھی ہو سکتا۔ ہم تم کو ایسا بہت کیس سنا سکتا ہے کہ FIR لکھوانے والا بعد میں خود قاتل نکلا۔ ہمیں جلد ہی پتہ چل گیا کہ پنڈت شنکر داس تنستہ اناڑی بنا ہوا ہے اور اس نے تفتیش میں خاصی گڑبڑ کی ہے۔ ہمارے کہنے پر اس نے واردات کی تفصیلات سنائیں۔ 15-16 روز پہلے سوموار کی صبح گھوڑوں کی ریس کے کلب سے تھانے فون آیا کہ ریس کورس میں ایک بوری بند لاش پڑی ہے۔ شنکر داس اسٹاف کے کچھ آدمی کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ بوری بند لاش ریس کورس کے میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ گھوڑ دوڑ کے اس میدان میں ایک طرف تو کلب کے دفتر کی بلڈنگ تھی اور تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے انتظامات تھے، اور اس کے بالمقابل میدان کے چاروں طرف موٹی لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ لاش اس طرف پھینکی گئی تھی، اس طرف ویرانہ تھا، یعنی ادھر کوئی بلڈنگ یا کوئی چھوٹا موٹا مکان بھی نہیں تھا۔ لکڑی کے جنگلے سے باہر زمین کا نام و نشان نہ تھا، کچی دھول والی زمین تھی اور ایک دوسرے سے دور دور درخت کھڑے تھے۔ لاش جنگلے کے اندر پھینکی گئی تھی۔ زمین ایسی تھی کہ اس پر کھرے بڑے صاف نظر آتے، لیکن تماشائیوں نے سارے کھرے مٹا ڈالے تھے۔ لاش بوری میں بند تھی۔ الصبح کوئی ادھر سے گزرا تو دیکھا کہ 3-4 کتے ایک بوری کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپس میں لڑ بھی رہے تھے۔ اس شخص نے یا کسی اور نے دیکھ لیا کہ اس بوری میں لاش معلوم ہوتی ہے۔ کتوں کو بھگا کر اور قریب جا کر دیکھا تو وہ لاش ہی معلوم ہوتی تھی۔ دیکھنے والوں نے اسے کھولا نہیں۔ ان آدمیوں نے ریس کورس کلب میں جا کر بتایا تو وہاں سے کلب کے کسی ملازم نے تھانے فون کیا۔ شنکر داس نے جا کر بوری کھلوائی تو اس میں ایک جوان سا عورت کی دوہری کی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش اکڑ گئی تھی، اس لیے اسے سیدھا نہ کیا جا سکا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو جوان سا لڑکی تھی۔ اس نے بلاؤز پہن رکھا تھا، کمر سے نیچے برہنہ تھی۔ اس کا لمبا سکرٹ، جسے فل سکرٹ کہتے ہیں، بوری میں سے برآمد ہوا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ قتل سے پہلے اس کی آبرو ریزی کی گئی ہے۔ بوری میں سے مقتولہ کا پرس بھی برآمد ہوا۔ پرس میں سے اس کا شناختی کارڈ، جسے سروس کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، برآمد ہوا۔ اسے پتہ چل گیا کہ مقتولہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھی۔ کارڈ پر اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پرس میں سے ایک خوبرو جوان سال آدمی کا فوٹو برآمد ہوا، جس کے پیچھے لکھا ہوا تھا فلائٹ لیفٹیننٹ M.A. امجد۔ تھانے کی فائل میں بھی یہ نام لکھا ہوا تھا۔ اس شخص کو شنکر داس نے شامل تفتیش کیا تھا اور 3 دن تھانے میں ہی رکھا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے تھانے میں شنکر داس سے پوچھا تھا کہ اس امجد کو کیوں شامل تفتیش کیا تھا۔ مجھے اس پر شک تھا، شنکر داس نے جواب دیا، اسی نے مقتولہ کو مسلمان کیا ہوگا اور پھر مقتولہ واپس اپنے مذہب عیسائیت میں آنا چاہتی ہوگی اور اس امجد نے اسے قتل کرا دیا ہوگا۔ شنکر داس بڑی ہی غلط بات کہہ رہا تھا۔ ہم نے مقتولہ کا سروس کارڈ دیکھا تو اس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو چکی تھی اور اس نے اپنے کارڈ میں بھی اپنا نام تبدیل کروا لیا تھا۔ یہ ہمیں ایئر ہیڈ کوارٹر میں پولیس کے ونگ کمانڈر نے بتا دیا تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ امجد کو ایئر فورس پولیس نے تھانے سے رہائی دلوائی تھی۔ لاش کی تفصیلات یہ تھیں کہ مقتولہ کے سر میں دائیں کنپٹی سے گولی ماری گئی جو بائیں طرف سے نکل گئی تھی۔ یہ اشاریہ 22 پستول کی گولی تھی۔ بالوں میں خون جمع ہوا تھا اور بال جڑ گئے تھے۔ بلاؤز بھی خون سے بھرا ہوا تھا، جسم پر بھی خون تھا، لیکن بوری کے ساتھ خون نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ مقتولہ کو کہیں اور گولی ماری گئی اور پھر اسے بوری میں بند کر کے ریس کورس کے میدان میں پھینک گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آبرو ریزی صاف لکھی تھی اور موت کا وقت 10:30 اور 11 بجے رات کے درمیان لکھا گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ قتل کا باعث آبرو ریزی ہی ہو سکتا ہے۔ مقتولہ کے ساتھ یہ جرم جبری طور پر کیا گیا ہوگا اور مجرم نے قتل کر دینا مناسب سمجھا ہوگا۔ انسپکٹر کلارک نے اس شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے ساتھ جبری زیادتی نہیں ہوئی، یہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ پکڑی گئی اور پکڑنے والا اس کا منگیتر ہوگا یا کوئی دوست۔ اس نے فوری اشتعال میں آ کر اسے گولی مار دی۔ میں نے کلارک کے ساتھ اتفاق نہ کیا کیونکہ مقتولہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور ان دنوں جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں عورت کے معاملے میں اتنا جذباتی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ویکائیوں کی دوستیاں لگتی اور ٹوٹتی رہتی تھیں، تم نہیں اور صحیح والی دوستیاں چلتی تھیں۔ ایک لڑکی کے ایک سے زیادہ دوست ہوا کرتے تھے۔ سب سے اچھا دوست وہ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ عیش کرواتا تھا یا زیادہ قیمتی تحفے دیتا تھا۔
پھر یوں ہوا کہ شنکر داس نے ایئر ہیڈ کوارٹر کو فون کیا کہ فلاں نامی لڑکی کی لاش فلاں جگہ سے ملی ہے اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی جائے۔ تھانے کی اس اطلاع پر ایئر فورس پولیس کا ایک افسر اور 2 سارجنٹ تھانے پہنچ گئے۔ جس شعبے میں مقتولہ کام کرتی تھی وہاں اس کے گھر کا ایڈریس تو تھا، لیکن اس کے گھر فون نہیں تھا۔ کسی کو وہاں مقتولہ کے منگیتر کے دفتر کا فون نمبر معلوم تھا۔ اس نے منگیتر کو اطلاع دی اور منگیتر مقتولہ کے گھر دوڑا گیا۔ وہاں یہ خبر سنائی۔ اس طرح مقتولہ کا باپ، ماں اور منگیتر تھانے پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے لاش اس وقت دیکھی جب پوسٹ مارٹم کے بعد تھانے واپس آ گئی تھی۔ اگر مقتولہ کے ماں باپ لاش کو پوسٹ مارٹم سے پہلے دیکھ لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ لاش کولوں سے دوری کی ہوئی تھی، یعنی لاش کی ٹانگیں اوپر والے دھڑ کے ساتھ ملی ہوئیں اور پاؤں سار کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ نیچے سے لاش برہنہ تھی۔ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر نے ٹانگیں کولوں سے کاٹ کر سیدھی رکھ دی تھیں اور اوپر چادر ڈال دی تھی۔ اس طرح لگتا تھا جیسے مقتولہ کی جسمانی پوزیشن قدرتی ہو۔ یہ پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ لاش 2 ٹکڑوں میں کاٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے لاش شناخت کر لی۔ باپ نے سب انسپکٹر شنکر داس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کا اصل نام تو مارتھا تھا، مارتھا ولیم، لیکن 12-14 روز پہلے وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے اپنا نام روبینہ مریم رکھ لیا تھا۔ باپ نے یہ بھی بتایا کہ مارتھا گھر نہیں رہتی تھی، بلکہ اس نے اپنی رہائش وکائیوں کی بارک میں رکھی ہوئی تھی۔ ہفتے کی شام کو گھر آتی اور اتوار کی شام چلی جاتی تھی۔ اس ہفتے کی شام بھی وہ آئی تھی، اتوار کی شام چلی گئی تھی۔ وہ یعنی باپ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے ٹھکانے پر پہنچی ہی نہیں ہوگی۔ اگلے روز یعنی سوموار کے دن، جس دن وہ تھانے میں یہ بیان دے رہا تھا، اس کی بیٹی کا منگیتر سخت گھبراہٹ کی کیفیت میں اس کے گھر آیا اور بتایا کہ مارتھا کی لاش تھانے پڑی ہے، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس اطلاع پر باپ تھانے پہنچ گیا۔ یہ کہانی پڑھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ مقتولہ کا باپ یا کوئی بھی عیسائی اس کے متعلق کوئی بات بتاتا یا بیان کرتا تو اسے مارتھا کہتا تھا، لیکن میں اسے روبینہ ہی لکھوں گا۔ FIR میں بھی اس کا نام مارتھا ولیم لکھوایا گیا تھا۔ میں نے اس کا سروس کارڈ یا شناختی کارڈ دیکھا تھا جس پر اس کا نام روبینہ مریم لکھا ہوا تھا۔ اس طرح یہ اس کا سرکاری نام بن گیا تھا، اور میں چونکہ مسلمان تھا اور پہلے بھی تفتیش کے دوران جہاں بھی اس کا نام لکھنا یا بولنا پڑتا تو میں روبینہ ہی لکھتا اور بولتا رہا تھا۔ یہ تو ہوئی واردات کی وہ تفصیل جو ہمیں سب انسپکٹر پنڈت شنکر داس نے سنائی تھی۔ میں نے اور انسپکٹر کلارک نے تفتیش اثر نو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ واردات کو 15-16 دن گزر گئے تھے۔ ہم نے شنکر داس سے کہا کہ مقتولہ کے باپ اور منگیتر کو کل صبح CIA ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیں۔ ہم تھانے سے نکلے تو 4 بج چکے تھے۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ اس وقت تمام وکائیوں اپنی اپنی بارک میں ہوں گی، بہتر ہے وہاں سے مقتولہ کے متعلق کچھ معلومات لے لی جائیں۔ تجویز اچھی تھی، ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیپ میں بیٹھے اور وہاں جا پہنچے۔ جسے میں بارک کہہ رہا ہوں اسے فوجی زبان میں ڈومیسٹک کیمپ کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا، ارد گرد دیوار تھی اور اس کے اندر ایک دوسری سے دور دور 3 بارکیں اور ایک قطار کمروں کی تھی۔ وسیع لان، ٹینس کورٹ اور بیڈمنٹن کورٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ گیٹ بند تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ قریب ہی ایک بنگلے میں ایک انگریز عورت رہتی ہے جس کا رینک لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ کیمپ کے اندر جانے کے لیے اس عورت کی اجازت ضروری تھی۔ ہم اس بنگلے میں چلے گئے۔ انگریز لیفٹیننٹ کرنل نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا اور جب ہم نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور زیادہ عزت اور احترام سے پیش آئی۔ میں اس لڑکی کے قاتل کو پھانسی کے رسے سے لٹکتے دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیفٹیننٹ کرنل نے کہا۔ بڑی پیاری اور اپنے کام میں ماہر لڑکی تھی، میں مارتھا کو کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے انگریز عورت کا ذہن پڑھنے کے لیے کہا کہ سنا ہے مقتولہ مسلمان ہو گئی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا ہمیں کسی کے مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی اور کوئی عناد نہیں، ہم انسان کو کسی اور پیمانے سے ناپا کرتے ہیں۔ میں نے اسے مارتھا اس لیے کہا تھا کہ وہ اسی نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ کیا آپ ہمیں اس کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتی ہیں جس سے ہمیں کچھ سراغ مل جائے؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ میں اس کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس انگریز عورت نے جواب دیا۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، کیمپ میں اس کی قریبی 2-3 دوستوں کو آپ کے پاس بٹھا دوں گی، انہیں جو کچھ معلوم ہوا آپ کو بتا دیں گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی شک تو آیا ہوگا، میں نے کہا۔ آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں ایسا شک آیا تھا کہ قتل کا باعث مقتولہ کے مذہب کی تبدیلی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ مقتولہ کا منگیتر بھی تھا۔ کوئی شخص اپنی اتنی خوبصورت منگیتر سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس منگیتر پر بھی شک کیا جا سکتا ہے اور کوئی اور انتہا پسند عیسائی بھی قاتل ہو سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ اس لیفٹیننٹ کرنل کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیں وکائیوں کے کیمپ میں لے گئی اور وہاں ایک لیفٹیننٹ عورت سے ملوایا
اور ہمارا تعارف کروایا۔ ہم نے اسے کہا کہ مقتولہ کی جو قریبی اور رازدان دوست تھیں وہ ہمارے پاس بھیج دی جائیں۔ لیفٹیننٹ کرنل چلی گئی اور کیمپ کی لیفٹیننٹ ہمیں دفتر کے کمرے میں بٹھا کر نکل گئی۔ میں اور انسپکٹر کلارک آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ تفتیش کا آئندہ پروگرام کیا ہو اور کس کس کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ہماری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ لیفٹیننٹ 3 لڑکیوں کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مقتولہ کی بہت ہی قریبی دوست تھیں۔ ہم نے لیفٹیننٹ کو جانے کے لیے کہا اور ان تینوں کو اکٹھے ہی اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان سے ان کے نام پتے پوچھے تو پتہ چلا کہ وہ ہندو ہیں، کہ 2 ہندو ہیں اور 1 عیسائی ہے۔ انسپکٹر کلارک نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بات شروع کر دوں۔ میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ ان کی مقتولہ کے ساتھ دوستی کس حد تک تھی۔ تینوں نے باری باری اپنا اپنا جواب دیا جو ایک جیسا ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی آپس میں گہری رازداری تھی کہ دل کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپاتی نہیں تھی۔ پھر تو تم تینوں کو اس کے مرنے کا بہت ہی دکھ ہوگا، میں نے کہا، اور تم یقیناً چاہتی ہوں گی کہ اس کے قاتل کو بڑی جلدی پکڑ کر پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا جائے۔ میری یہ بات سن کر 2 لڑکیوں کے تو آنسو نکل آئے اور تیسری نے سر جھکا لیا۔ پھر میں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ قاتل کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اذیتیں دے دے کر مارے۔ تو پھر ہمیں مقتولہ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائیں، میں نے کہا، کچھ چھپائیں نہیں ورنہ ہم کسی سراغ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور قاتل آزاد گھومتا پھرے گا۔ یہ تینوں روشن خیال لڑکیاں تھیں۔ روشن خیالی کوئی بری بات نہیں ہوتی، مجھے کہنا یہ چاہیے کہ یہ بالکل ہی آزاد لڑکیاں تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لڑکیاں اس زنانہ فورس میں بھرتی ہوئیں اور وکائیاں بنی تھیں وہ خاصی بدنام ہوتی تھیں۔ ان میں شاید ہی کوئی کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ زنانہ فورس افسروں کی تفریح تباہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر یہ بات غلط تھی تو ان لڑکیوں نے خود ہی ایسی پرائیویٹ زندگی اختیار کر لی تھی کہ افسروں اور من پسند آدمیوں کی تفریح کا ذریعہ بنتی تھیں، جسے عام زبان میں یوں کہہ لیں کہ عیش موج کرتی تھیں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ان تینوں لڑکیوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا۔ اس دوران کئی ایک سوال میں نے کیے اور کئی باتیں انسپکٹر کلارک نے پوچھیں اور اس طرح مقتولہ کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آ گئی۔ میں یہ مقتولہ کی تصویر پیش کرتا ہوں۔ وہ زندہ دل اور ہنس مکھ لڑکی تھی، ہنسی مذاق کو زیادہ پسند کرتی تھی اور ہنسی مذاق کا سلیقہ بھی اسے آتا تھا۔ رومان پسند بھی تھی لیکن زیادہ دوستیاں لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ ایک بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، ہم جب باہر نکلتی ہیں یا کوئی بھی بیکائی باہر نکلتی ہے، دل پھینک عاشق ہمیں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پکچر پہ لے جانا چاہتا ہے، کوئی ہوٹل میں کھانے کی دعوت دیتا ہے اور کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور کوئی سچے پیار کا جھانسا دیتا ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیکائی کسی آدمی کو پسند کر کے اس کے ساتھ چل پڑتی ہے اور کھا پی کر اور عیش عشرت کر کے واپس آ جاتی ہے۔ ایک بیکائی جانتی ہے کہ سچے دل سے ان کا کوئی دوست نہیں، یا یہ سب وقتی چکر ہیں، لیکن مارتھا اس طرح کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ چونکہ وہ خاصی خوبصورت اور پرکشش تھی، اس لیے اسے زیادہ امید والے ملتے تھے۔ وہ ہر کسی کو ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، میں نے پہلے کہا ہے کہ ان دنوں کوئی اتنا جذباتی نہیں ہوا کرتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ دوستی پکی کر لے۔ دوستیاں لگتی تھیں اور ٹوٹتی تھیں اور یہ ایک معمول تھا اور سب سے پیار و محبت عارضی ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات صرف وکائیوں کے متعلق کہی ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان دنوں معاشرے میں اتنی بے حیائی اور آزادی آ گئی تھی۔ معاشرے میں آج والی آزادی اور بے حیائی نہیں تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ اسٹینوگرافر تھی۔ ایئر ہیڈ کوارٹر کے شعبے کا ڈائریکٹر ایک انگریز اسکواڈرن لیڈر تھا۔ اس نے مقتولہ کو اپنی پی اے بھی بنا رکھا تھا۔ مقتولہ نے ان دوستوں سے یہ بات بالکل نہیں چھپائی تھی کہ اسکواڈرن لیڈر اسے اپنی تفریح کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ مقتولہ نے یہ بات شکایت کے رنگ میں نہیں بتائی تھی، بلکہ کچھ خوش تھی کہ اس کا افسر اس پر اتنا مہربان ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ مقتولہ اتنی خوبصورت تھی کہ انگریز اپنی میموں سے نظریں پھیر لیتے تھے۔ یہ اسکواڈرن لیڈر مقتولہ کے ساتھ دفتر میں بھی پیار و محبت کی حرکتیں کر لیا کرتا تھا اور کبھی اسے اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جایا کرتا تھا۔ اس اسکواڈرن لیڈر کے بیوی بچے انگلینڈ میں تھے۔ ہم نے جو بات واضح طور پر پوچھی تھی وہ ان لڑکیوں نے یقینی انداز میں بتائی، اور وہ یہ تھی کہ مقتولہ ایسے چال چلن کی نہیں تھے کہ کچھ عرصہ ایک کو دوست بنائے رکھتی اور پھر اسے چھوڑ کر کسی اور کی دوستی میں الجھ جاتی۔ اس میں کچھ وقار ضرور تھا اور وہ شاید اپنی قدر و قیمت جانتی تھی۔ وہ اکثر ان مردوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی جو عورتوں کے پیچھے گھوم پھر کر زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے ڈائریکٹر اسکواڈرن لیڈر کے متعلق اس نے اپنے آپ کو ایسی خوش فہمی میں مبتلا کیا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایک انگریز سچی محبت کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انگریز اسکواڈرن لیڈر اپنا وقت رومانی انداز میں گزار رہا ہے، اور اگر کوئی اور لڑکی مقتولہ کی
جگہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی حرکتیں ایسا ہی رویہ اختیار کر لے گا۔